ناظرین گرامی، اس دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک بنا دیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ بابل شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے تاج اپنے سر پر پہنا تھا۔ نمرود نہایت ہی ظالم اور سرکش شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دو۔ لہذا بابل کے لوگوں نے ایک مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے کارکنوں نے اس کے حکم سے لکڑیوں کو آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا تو خداوند کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آگ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور بابل کے لوگوں نے اس عظیم معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار کو اتنی بلندی میں تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہو گیا اور بادلوں کو چھونے لگا، نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد اور بھی زیادہ ہوگی اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک بہت ہی شدید عذاب اس پر نازل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور وحدہ لا شریک خدا پر ایمان لانے کو کہا، مگر غرور اور تکبر سے نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ لہذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، تیسرے دن کی صبح کے وقت اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے، ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی اس کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے سر میں جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے پڑتے رہے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔